السلام علیکم اور ہیلو ورلڈ. آج کا جو ہماری ٹاک ہے وہ کیونکہ ہمارے پاس ٹائم کافی کم ہے اور لمیٹڈ ٹائم ہے، اور جو میں نے ٹاپک چوز کیا ہے آئی ہیو لاٹ ٹو سے اباؤٹ دیٹ. اس لیے ہم بالکل اسٹریٹ فارورڈ رکھیں گے اور تیزی سے اس کو جو ہے پروسیڈ کریں گے، اور میں اس چیز کو میک شیور کروں گا کہ آپ کو میں ڈلیور کر سکوں اس اچھے انداز سے کہ جس سے آپ چیزوں کو سمجھ سکیں. اپنے بارے میں ایک چھوٹا سا بریف انٹروڈکشن ہے، وہ یہ ہے کہ ایم اے سافٹ ویئر انجینئر اور بیسکلی فلٹر ڈیولپر ہوں، اور کانٹینٹ کریٹر ہوں. یوٹیوب پہ ویڈیوز بناتا ہوں اور ساتھ میں میڈیم پہ آرٹیکلز لکھتا ہوں. دیٹس انف. آج کا جو ٹاپک ہے وہ کافی مزے کا ٹاپک ہے. تھوڑا سا جو ہے وہ پرانا ہو گیا ہے فلٹر اور ڈارٹ کے کانٹیکس میں، لیکن پھر بھی جو ہے وہ مزے کا ٹاپک ہے. اور آپ کا ایک چینل ہونے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ساری اسٹیٹسٹکس آ رہی ہوتی ہیں سامنے، جس میں آپ دیکھ کے جو ہے نا یہ اندازہ لگا سکتے ہو کہ کون سی چیزیں ایسی ہیں جو لوگوں کو ایشو کریٹ کر رہی ہیں اور کون سی چیزیں ایزیلی مس انڈرسٹوڈ ہو رہی ہیں. بہت سارے کامنٹس آتے ہیں، سجیشن آتے ہیں، تو اس کی بنیاد پہ جو ہے وہ ٹاپک چوز کیا ہے. جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ نل کے ساتھ مسئلہ کیا ہے، نل کے ساتھ پرابلم کیا ہے، اور یہ نل سیفٹی ہے کیا چیز. ریسنٹلی آپ کو پتا ہوگا ڈارٹ کے اندر یہ فیچر انکلوڈ ہوا ہے. تو بہت سارے لوگ ہیں جن کو ہمیشہ اس پہ ڈاؤٹ رہتا ہے اس کانسیپٹ پہ. ایون مجھے بھی کافی حد تک ڈاؤٹ رہا ہے. تو جب میں نے کلیئر کیا تو میں نے سوچا کیوں نہ اس کے اوپر کانٹینٹ کریٹ کیا جائے، اور اسی مومنٹ پہ یہ ٹاک بھی آ گئی. تو دیٹس سم تھنگ ریئلی امیزنگ، اور ایک موقع ملا ہے کہ میں اس کو جو ہے ایکسپلین کر سکوں. اچھا، جو میرا پڑھانے کا انداز ہے، میں ایزی اپروچ چینل ہے میرا، تو اس کا نام بھی ایزی اپروچ ہے. تو ٹیگ بھی اس لیے یوز کرتا ہوں میں کہ چیزوں کو آسان انداز سے سمجھایا جائے، کیونکہ بہت ساری کمپلیکیٹڈ چیزیں آلریڈی نیٹ پہ پڑی ہوئی ہیں، تو کیوں نہ ہم آسان طریقوں سے سمجھائیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ میں ریلیٹ کرتا ہوں جو بھی ٹیکنیکل کانسیپٹس ہوتے ہیں اس کو ریئل ورلڈ سے، تاکہ ہم اس کو اپنے سامنے دیکھ سکیں. اور جب ہم اس کو اپنے سامنے دیکھتے ہیں تو اوبیسلی پھر جو ہے ہمارے لیے چیزوں کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. اچھا، جو نل سیفٹی سے جو سب سے پہلے جو ایک اس کے ورڈ سے جو تاثر جاتا ہے نا، وہ سمپلی یہ جاتا ہے کہ ہم شاید اپنے کوڈ کو نل سے سیو کر رہے ہیں، ہم شاید اوائڈ کر رہے ہیں نل کو اپنے کوڈ میں لانا. ہم بات کریں گے کہ اس کی ایگزیکٹ ڈیفینیشن کیا ہے، ہم اس پہ واپس آئیں گے. لیکن ایک چیز شور ہے کہ نل یا تو نل کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے یا نل کے ہونے سے کوئی پرابلم ہے. تو ان دونوں کیسز میں کہ کیا اصل سین ہے جس کی وجہ سے ہم نل سیفٹی کے کانسیپٹ کی طرف جا رہے ہیں، اور آیا نل سیفٹی کا مطلب یہی ہے کہ ہم نل کو اوائڈ کر رہے ہیں. تو ان ساری چیزوں کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں جو مین ایکٹر ہے نل، اس کو سمجھنا ہوگا. تو نل بیسکلی ان ریئل ورلڈ کسی بھی چیز کا نان ایگزسٹنٹ اسٹیٹ ہوتی ہے جو کہ ہم ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ بڑی پریکٹیکل چیز ہے جو کہ ہم ریئل ورلڈ میں یوز کر رہے ہوتے ہیں، اور اکثر آپ تقریباً ہر دن ہی آپ اس کو جو ہے استعمال کر رہے ہوتے ہیں اپنی ڈیلی لائف میں. ابھی میں نے ریسنٹلی اپنا یونیورسٹی کا ڈگری فارم بھرا ہے، اور فارچونیٹلی میں کراچی یونیورسٹی ہوں، تو وہاں پہ سارا ابھی پرانے زمانے کا حساب کتاب چل رہا ہے. تو وہ ہارڈ کاپی ان کا جو تھا وہ فارم تھا، اس کے اندر بہت ساری فیلڈس تھیں جو کہ مجھے بھرنی تھیں، اور ان میں ایک موبائل نمبر تھا، ایک پی ٹی سی ایل تھا. تو میں نے موبائل نمبر ڈال دیا، لیکن میرا پی ٹی سی ایل نہیں ہے، تو میں نے وہاں پہ ڈیش یوز کیا. تو ہم ریئل ورلڈ میں نل کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور اوبیسلی نل یوز نہیں کر رہے ہوتے، اٹس مور لائک اے ٹیکنیکل ٹرم، لیکن ہم کچھ اور ڈفرینٹ، یا تو ہم اس چیز کو ایمٹی چھوڑ دیتے ہیں اس فیلڈ کو، یا ہم ڈیش بنا دیتے ہیں، یا کچھ اور. لیکن دا پوائنٹ از کہ نل جو ہے وہ کسی چیز کا نان ایگزسٹنٹ اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کرتا ہے جو کہ ہم ریئل ورلڈ میں کرتے ہیں. اب پروگرامنگ کے کانٹیکس میں، کیونکہ آپ کو پتا ہے پروگرامنگ جو ہے وہ ہم جب کرتے ہیں ہم ریئل ورلڈ پرابلم سالو کر رہے ہوتے ہیں، اور بیسکلی جو ریئل ورلڈ سینیریوز ہیں وہ ہماری پروگرامنگ میں امپلیمنٹ ہونے چاہیے کسی نہ کسی طریقے سے. تو اس نان ایگزسٹنس آف سم تھنگ کا جو کانسیپٹ ہے وہ اگر ہم پروگرامنگ کے اندر میپ کریں تو نل از اے گریٹ وے ٹو ایکسپریس. مطلب یہ ایک بڑا خوبصورت طریقہ ہے کہ جس سے آپ ایکسپریس کر سکتے ہیں سم تھنگ دیٹ ڈزنٹ ایگزسٹ اینڈ یو آر کنسیڈرنگ ایٹ دیٹ ٹائم. تو دیٹس سم تھنگ گریٹ. اور ایز یو نو کہ ایبسنس آف ڈیٹا از اے پارٹ آف لائف، از اے پارٹ آف پروگرام. آپ ایسے ہزاروں پروگرامس لکھتے رہے ہیں اور لکھ چکے ہوں گے کہ جس میں آپ کے پاس کوئی ڈیٹا جو آپ کنسیڈر کر رہے ہوتے ہیں وہ اس وقت نہیں ہوتا. تو اس کو سب سے زبردست طریقہ جو ہے ایکسپریس کرنے کا وچ از اے پریکٹیکل تھنگ، آپ نل یوز کرتے ہیں، اور نل ایزیلی انڈرسٹینڈ کیا جاتا ہے پروگرامنگ ورلڈ میں. تو سیمز لائک اٹس ایکچولی اے نائس گائے. اور اگر یہ ایک نائس گائے ہے تو پھر مسئلہ کیا ہے، اور یہ نل سیفٹی، اور مطلب کیوں یہ ہمیشہ جو ہے وہ ہماری باتوں کا جو ہے یہ وہ رہتا ہے سینٹر آف اٹریکشن. تو بیسکلی نل کے ساتھ مسئلہ نہیں ہے.
مسئلہ تب ہے کہ جب آپ ایک نل چیز کو, یعنی ایک وہ چیز جو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہے, اس کو آپ ایک ریئل چیز سمجھتے ہو, یعنی ایک ایسی چیز جو ایگزسٹ کرتی ہے. اور مسئلہ تب ہوتا ہے کہ جب آپ نل سے ایکسپیکٹ کرتے ہو, ایک ایسی چیز سے کہ جو ایگزسٹ نہیں کرتی, اس سے ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ وہ ویسے بیہیو کرے کہ جب وہ ایگزسٹ کرتی ہوتی ہے. اچھا, یہ شاید ابھی یہ سننے میں تھوڑا سا مشکل لگے, لیکن ایک میں ریئل ورلڈ کی آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں, ایون دو وہ ایگزامپل تھوڑی سی ریلیٹ کرنا مشکل ہوگی, لیکن آپ اس کو انشاءاللہ کریں گے. ابھی ریسنٹلی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے اپنا ڈگری کا فارم جو ہے وہ بھرا ہے, اور اس میں نے پی ٹی سی ایل کی جو ہے وہ فیلڈ تھی, اس میں نے ڈیش بنا دیا. اب آبویسلی پی ٹی سی ایل پوچھا جاتا ہے کیونکہ وہ مور لائک آفیشیلی اس کو سپوز کیا جاتا ہے, تو نارملی جتنے آفیسز ہوتے ہیں وہاں پہ پریفر کیا جاتا ہے کہ پہلے آفیشیلی پی ٹی سی ایل پہ کال کیا جائے. تو امیجن کہ جو بھی بندہ جس نے میرا فارم لیا اور جو بھی پروسیس کر رہے ہیں, میرے فارم کے اندر کوئی آبجیکشن آ گئی, ٹھیک ہے, اور کے یو کے اندر اگر آپ نے کے یو سے آپ کا واسطہ ہے تو یہ دیٹس ویری پریکٹیکل تھنگ, اور یہ روز ہوتا ہے کے یو کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ. اگر میرے فارم میں کوئی آبجیکشن آ گئی اور جو بھی بندہ تھا, جو بھی مینیجر تھا, جو اس چیز کو مینیج کر رہا تھا میرے فارمس وغیرہ کو, اس نے جو ہے دیکھا چلو بھائی اس سے بات کریں اور اس کو بتائیں کہ آبجیکشن کی کیا وجہ تاکہ فکس ہو سکے, اور اس نے میرا پی ٹی سی ایل نمبر دیکھا اور وہاں پہ ڈیش بنا ہوا تھا وچ از آئی واز ایکچولی ایکسپریسنگ نل, مطلب میں بتا رہا تھا کہ وہ میرے پاس پی ٹی سی ایل نہیں ہے, لیکن اس نے ازیوم کر لیا, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پرابلم کب آتی ہے, اس نے ازیوم کر لیا کہ یہ ایکچوئل نمبر ہے اور ہی از ٹرائنگ ٹو کال می تاکہ وہ میرا مسئلہ سالو ہو سکے. اور obviously کال نہیں جائے گی, کال کیوں جائے گی, کیونکہ وہ نمبر ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. تو وہ غلط پرسیو کر رہا ہے ایک نل ڈیٹا کو ایک نان نل ڈیٹا میں, ایک ریئل تھنگ میں, اور وہ اس کو ایسی بیہیو کر رہا ہے, اس کے ساتھ اس سے ایسی ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ جیسے وہ ایگزسٹ کرتا ہے. تو دیٹس سم تھنگ اسٹرینج, ایون دو کہ یہ ایگزامپل ریئل ورلڈ میں نہیں ہے, لیکن آپ ازیوم کر لیں ایسا ہوتا ہے, کچھ کیسز میں ہو سکتا ہے. تو اس کو کرنا کیا چاہیے, اس کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ دیٹس ناٹ دی ایگزیکٹ تھنگ, دیٹس ناٹ دا ریئل تھنگ, اٹس ایکچولی the null, it actually doesn't exist. تو اس کو ریئلائز کرنا چاہیے, اور جو دوسرا اس کو کام کرنا چاہیے, he must have think of some alternative like calling me on my mobile number because I've provided my mobile number. So اس کو جو ہے وہ میرے موبائل نمبر پہ کال کرنا چاہیے تاکہ میرا مسئلہ حل ہو سکے. لیکن مسئلہ یہی ہے کہ اس نے نل ڈیٹا کو ایک ریئل ڈیٹا سپوز کیا اور اس کو ایسی بیہیو کر رہا ہے اس کے ساتھ جیسے کہ وہ کرنا چاہیے. اور اگر وہ کسی آلٹرنیٹ وے پہ نہیں جائے گا تو بہت ایشوز ہو جائیں گے. ایشوز کیسے ہوں گے؟ obviously میرا مسئلہ سالو نہیں ہوگا, اس نے میرا فارم سائڈ میں کرا ہے, وہ مجھے ڈگری نہیں ملے گی تو مجھے جاب نہیں ملے گی تو میری شادی نہیں ہوگی. اور اگر یہ امیجن کر لیں, اگر یہ ہم سب کے ساتھ ہونے لگا تو پوری دنیا میں ٹوٹل chaos and disorders, اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہوگا. اور obviously ابھی تک ہم ریئل ورلڈ میں تھے, لیکن اگر ہم اسی کانسیپٹ کو اگر ہم فلٹر کی ٹرمنالوجی میں اسپیسیفکلی میپ کریں تو یہ کچھ اس طرح کا کوئی سین بنے گا کہ ہمارے پاس پی ٹی سی ایل نمبر ہے جو کہ نل ہے, اور ہم اس کو کال کوئی آپریشن پرفارم کر رہے ہیں یا اس پہ کوئی فنکشن کال کر رہے ہیں. اور obviously جب آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ کی اپلیکیشن کریش ہوتی ہے, that's something pretty normal. تو مسئلہ جو ہے نا وہ نل کے ساتھ نہیں ہے. جب آپ کنسیڈر کر رہے ہو اس پوائنٹ پہ آپ اس کو ایک ریئل آبجیکٹ تصور کرو, ایک ریئل تھنگ امیجن کرو, اور اس کی وجہ سے پھر ایشوز آتے ہیں. obviously ریئل ورلڈ میں اٹ بیئرلی ہیپنس, یہ بہت کم ہوتا ہے آپ کو ایسا دیکھنے کو ملے گا کہ کوئی اتنا پاگل ہوگا یا کوئی اتنا انویئر ہوگا چیزوں سے کہ اس کو نہیں پتا ہوگا کہ اگر یہ ڈیش بنایا اس کا مطلب ہے کہ پی ڈی سی ایل نہیں ہے. لیکن جسٹ فار دا سیک آف ایگزامپل میں نے یہ آپ کو کوٹ کیا, لیکن ان پروگرامنگ یہ بہت نارمل چیز ہے جو ہم کر رہے ہوتے ہیں, اور آئی ول پروو یو کہ دیٹس پریٹی نارمل تھنگ. ہم اکثر اس کو ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں, ہم اکثر ایک نل ڈیٹا کو پرسیو کر رہے ہوتے ہیں ایک ریئل ڈیٹا سے, اور ہم اس کے ساتھ وہ ایکشنز پرفارم کر رہے ہوتے ہیں جو کہ نارملی اس کے ساتھ کیے جاتے ہیں جب وہ ایگزسٹ کرتا ہے. تو اس کی اگر میں ایک چھوٹی سی آپ کو ایگزامپل دوں تو یہ ایک چھوٹی سی فلٹر ایپلیکیشن ہے, یہ ایگزیکٹ کوڈ نہیں ہے, تو آپ کوڈ پہ امپلیمنٹیشن پہ مت جائیے گا, بس آپ آئیڈیا دیکھیں. تو ایک چھوٹی سی ایپلیکیشن ہے جو کسی ڈیولپر نے بنائی ہے, اور اس نے کیا کیا ہے کہ اس نے میری کچھ اسینشیل انفارمیشن لی ہے جو مجھ سے ریلیٹڈ ہے, جو اس کو اسینشیل لگتی ہے, اور اس نے اس کو صرف اسکرین پہ ٹیکسٹ ویجٹس پہ شو کرایا. تو جو چیز ہے وہ ہے فرسٹ نیم, مڈل نیم اور وائف نیم. اور obviously سب کا فرسٹ نیم ہوتا ہے, دیٹس پریٹی نوئنگ تھنگ, اور مڈل نیم ضروری نہیں ہے ہو یا نہ ہو, تو دیٹس سم تھنگ وچ کین بی نل. یہ میں ایز اے پروگرامر سوچ رہا ہوں یا جس نے بنایا وہ سوچ رہا ہے. اور وائف نیم obviously ہو سکتا ہے کہ میں سنگل ہوں اور سیڈلی میں سنگل ہوں, تو obviously یہ بھی نل ہو سکتا ہے. تو جب
پروگرامر نے ریئلائز کیا کہ فرسٹ نیم جو ہے وہ ہمیشہ ہمارے پاس کانکریٹ ہوگا, اس کے اندر نل ویلیو نہیں ہوگی, وہ نان نلیبل ہوگا, اور جو مڈل نیم ہے اور وائف نیم ہے وہ ہو سکتا ہے نل ہو سکتا ہے نہیں ہو. اس کیس میں پرٹیکولر کیس میں وہ نل ہے کیونکہ وہ دونوں ہو سکتے ہیں. تو اس نے جب کوڈ کیا تو اس نے اس چیز کا خیال رکھا کہ میں کسی نان نل چیز کو کسی نل چیز کو نان نل سپوز نہ کروں, ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ وہ آپریشن پرفارم نہ کروں جو کہ نارملی کیے جاتے ہیں. وہی والی ایگزامپل جو آپ کو ابھی دے رہا تھا, وہی جو اس بندے نے کیا کہ وہ مجھے کال کر رہا تھا اس پی ٹی سی ایل نمبر پہ جو ایگزسٹ نہیں کرتا تھا. تو اس نے کیا کیا, پروگرامر نے, اس کو پتا ہے فرسٹ نیم تو اور ایگزسٹ کرتا ہے, تو اس نے بغیر کسی ٹینشن کے فرسٹ نیم جو ہے وہ اسکرین پہ شو کرا دیا ٹیکسٹ ویجٹ کے اندر ڈال کے. مڈل نیم میں اس کو پتا تھا کہ مڈل نیم ہو سکتا ہے ہو یا ہو سکتا نہ ہو, تو اس نے ایک کنڈیشن لگا دی کہ ان کیس مڈل نیم نہ ہو تو مطلب مڈل نیم جب ہو تبھی اسی صورت میں آپ یہ ٹیکسٹ ویجٹ میں شو کراؤ. اب ہوا کیا, ہوا یہ کہ ایز ہی از اے پروگرامر اور رائٹلی سو وہ بھول سکتا ہے اور ہم اکثر بھول جاتے ہیں چیزیں, تو اس نے جو ہے وہ وائف نیم کے ساتھ جو ہے وہ اس نل کے کیس کو ہینڈل کرنا بھول گیا. اور اس کے رزلٹ میں ہوا کیا, اس کے رزلٹ میں obviously یہ ہوا کہ ہماری ایپلیکیشن کریش کر گئی. اور آپ نے اس طرح کا اکثر جو ہے سینیریو دیکھا ہوگا, جو بھی فلٹر سیکھ رہے ہیں یا جو کر رہے ہیں وہ اکثر یہ چیز دیکھتے ہوں گے کہ نل ایرر آ رہا ہوتا ہے, نل ڈی ریفرنس ایرر, یا نل پہ آپ کسی پیرامیٹر میں پاس کر رہے ہوتے ہو, تو یہ بڑی نارمل چیز ہے اور آپ کی ایپلیکیشن اس سے کریش کر جاتی ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم بھول سکتے ہیں ایز اے ہیومن, ایز اے پروگرامر ہم بھول سکتے ہیں چیزوں کو, اور ہم اکثر بھول رہے ہوتے ہیں چیزوں کو. تو ہم بھول سکتے ہیں کہ ایک نل ڈیٹا کو ہم نے جو ہے ایک ایسا ڈیٹا جو کہ نل ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ہم نے اس کو ہینڈل کرنا ہے کہ اس کی والی اسٹیٹ جس میں وہ نل ہوگا اس میں ہم نے کیا کرنا ہے. جو آلٹرنیٹ میں آپ کو کہہ رہا تھا جو اس ڈگری والے بندے نے کرنا تھا, آلٹرنیٹ میرا موبائل پہ کال کرنا تھا, اسی طرح سے ہمیں بھی ایک آلٹرنیٹ سولوشن دینا ہوگا ان کیس کہ ہم نل ڈیٹا کے ساتھ ریڈ کر رہے ہیں, نل ڈیٹا کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں. اور جیسا میں نے کہا کہ ہم بھول سکتے ہیں, اور میں آپ کو ایگزامپل دوں گا بھولنے کی. میں ایک دفعہ جو ہے وہ کار میں یونیورسٹی گیا, واپسی رکشے میں آیا ہوں, اور واقعی میں بھول سکتے ہیں. اور میرے پاس ایک سے بھی اچھی ایگزامپل ہے, میرا ایک دوست ہے وہ پٹھان کے ہوٹل پہ گیا چائے پینے, اس نے چائے پیے, بائک وہیں کھڑی کر کے واپس گھر آ گیا, اور اس کے بعد 1 گھنٹے بعد اس کو کہیں جانا تھا, نیچے اترا تو بائک نہیں تھی, اور وہ بہت پریشان ہو گیا اور وہ غصے میں آ گیا کیونکہ اس کے ساتھ اس نوعیت کے واقعات ہو چکے ہیں. اور پھر وہ پولیس اسٹیشن جاتا ہے, وہاں جا کے بڑا غصہ کرتا ہے اور ایف آئی آر کٹواتا ہے, ایک شور شرامہ ایک ہنگامہ مچا دیتا ہے, ایک عجیب سی جو ہے کیفیت وہاں طاری ہو جاتی ہے, اور سب کچھ ہل جاتا ہے وہاں کے نظام کو, پولیس والوں کو برا بھلا, کیونکہ اس کے ساتھ جیسے میں نے بتایا ہو چکا ہے بہت دفعہ اس طرح. تو جب مزید تفتیش ہوتی ہے اور وہ سیریس لیتے ہیں تو اس تفتیش کے دوران اس کو خیال آتا ہے کہ میری بائک جو ہے وہ تو وہاں کھڑی ہے پٹھان کے ہوٹل پہ. خیر مجھے نہیں پتا بعد میں پولیس والوں نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے, لیکن جب وہ مجھے بعد میں ملا تو وہ لنگڑا کے چل رہا. اینی ویز دا پوائنٹ از کہ ہم بھول سکتے ہیں, اور نل ہمارے پاس کبھی آ جائے تو ہو سکتا ہے ہم کسی جگہ پہ اس سے ساتھ ڈیل کرنا یا اس کو ایڈجسٹ کرنا بھول جائیں. اور obviously آپ سوچ رہے ہوں گے تو بڑا چھوٹا سا پروگرام ہے تو اس میں ہم کیسے بھول سکتے ہیں, لیکن امیجن کریں کہ نارملی جب ہم کوئی اپلیکیشن بناتے ہیں تو اس کے اندر صرف یہ اتنا سا کوڈ نہیں ہوتا, ہمارے پاس کتنی کلاسز ہوتی ہیں, ان کی کتنی پراپرٹیز ہوتی ہیں جو نل ہو سکتی ہیں, اور وہ کتنی جگہوں پہ یوٹیلائز ہو رہا ہوتا ہے. اور اس کیس میں ایز اے پروگرامر آپ ایزیلی اس کو بھول سکتے ہیں. اور کچھ کیسز میں ایسا ہوتا ہے, ضروری نہیں ہے کہ صرف آپ بھولیں گے, کچھ کیسز میں آپ پریڈکٹ بھی نہیں کر سکتے. تو پھر آپ اس اسٹیٹ میں چلے جاتے ہیں جو انساؤنڈ نل سیفٹی کہلاتی ہے, یعنی آپ کے پروگرام میں نل جو ہے وہ فلو کر رہا ہے ولی نیلی, اور اس کو کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہے, اور اس کی وجہ سے ایکسیپشنز کریٹ ہو رہی ہیں. اور جب ایکسیپشنز کریٹ ہو رہی ہیں تو آپ کی اپلیکیشن کریش کر رہی ہے, اور آپ اگر ایک بیک اینڈ اپلیکیشن ہے اور وہ نل کی وجہ سے کریش کر جاتی ہے تو آپ اس کو دستی جو ہے آپ اس کو جو ہے وہ فکس کر سکتے ہیں. ہاں تھوڑی دیر سروس بند ہو جائے گی, لیکن موبائل اپلیکیشن چل رہی ہوگی کچھ حد تک, اگر کیش وغیرہ ڈیٹا ہوا مطلب یوزر ایکسپیرینس اتنا زیادہ کمپرومائز نہیں ہوگا. لیکن ان ٹرمز آف ان کانٹیکسٹ آف فلٹر ایپلیکیشن دیٹس اے ڈیزاسٹر, کیونکہ یہ آپ کی ایز فار ایز یوزر ایکسپیرینس از کنسرن دیٹس ٹوٹلی ڈیزاسٹر. اور اس کی وجہ سے آپ کے بہت سارے یوزرز آپ کی اپلیکیشن چھوڑ کے جا سکتے ہیں, اور ہو سکتا ہے آپ کا پروڈکٹ بہت زیادہ ہائیلی یوزڈ ہو. اور بہت ساری ایگزامپلس ہیں جو یوزر ایکسپیرینس خراب ہونے کی وجہ سے لوگ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. تو اس کے رزلٹ میں ہوگا کیا, جب ہم کوئی غلطی کریں گے اور بھول جائیں گے اور نل کو ہینڈل نہیں کریں تو پھر ہمارے پاس ڈاٹ وی ایم آ جائے گا, ورچوئل مشین, جو کہ ریسپانسبل ہوتا ہے کہ رن ٹائم پہ ایکسیپشنس اور چیزوں کو مینیج کرنا. تو obviously وہ نل ڈی ریفرنس ایرر یا نل ریلیٹڈ ایرر جو ہے وہ
آپ کو دکھائے گا اور obviously آپ کی اپلیکیشن کریش کر جائے گی. لیکن وہ جب بتائے گا آپ کو کہ کیا مسئلہ ہے اس وقت تک بہت دیر ہو چکی ہوگی اور آپ کی اپلیکیشن کریش کر چکی ہوگی. تو یہ بالکل یہاں پہ جو ہے ڈارٹ رن ٹائم جو ریئیکٹ کر رہا ہے وہ بالکل پولیس کی طرح کر رہا ہے. جیسے پاکستان میں پولیس ریئیکٹ کرتی ہے جب ساری وہ ہو جاتی ہے, واردات ہو جاتی ہے, تو اس کے بعد وہ آتا ہے, پولیس آتی ہے. تو obviously جب اس نے آگے ہمیں بتایا کہ بھائی آپ کا نل ڈیٹا ہے اور سوری ٹو سے لیکن آپ کی اپلیکیشن کریش ہو گئی, تو اس وقت تو اپلیکیشن کریش ہو گئی تھی, تو ہمیں اس کانٹیکس میں فائدہ نہیں ہوا, ہماری اپلیکیشن کریش ہو گئی. تو پھر کرے کیا؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں نل بھی چاہیے اپنے پروگرام میں, کیونکہ دیٹس ایز آئی سیڈ اے گریٹ وے ٹو ایکسپریس a thing which doesn't exist or a data which doesn't exist or absent at the time when we are considering. اور لیکن ہم بھول بھی رہے ہیں اکثر, جب ہم نل ڈیٹا کو رکھتے ہیں تو اکثر جگہوں پہ ہم ہینڈل کرنا بھول جاتے ہیں اور کر سکتے ہیں ایز اے ہیومن, اور نہ ہم پریڈکٹ کر سکتے ہیں ایوری ٹائم کہ کہاں کہاں کیا ہو سکتا ہے. تو اس صورت میں بھی کہیں سے نل جو ہے وہ فلو کرے گا, تو obviously that would be an issue. اور ڈارٹ رن ٹائم جب ہمیں وہ ایکنالج کر رہا ہے ایشو, تو اس وقت تک ایپلیکیشن کریش ہو چکی ہے. تو کیا کیا جائے, اس کا کیا سولوشن ہونا چاہیے, مطلب اس کا ورک اراؤنڈ کیا ہے, کیونکہ ہمیں یہ ساری چیزوں کو کنسیڈر کرتے ہوئے سولوشن کی طرف جانا ہے. تو ڈارٹ جو ہے, ڈارٹ جاتا ہے ہیلپ لینے اسٹیٹک ٹائپ چیکنگ کے پاس, اسٹیٹک اینالائزر کے پاس, اور اس سے جا کے بولتا ہے کہ یار آپ کچھ کرو ہماری اس معاملے میں ہیلپ. اب یہ اسٹیٹک ٹائپ چیکنگ ہے کیا چیز, تو اس کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں. اسٹیٹک ٹائپ چیکنگ جو ہے وہ انشور کرتا ہے کہ جو کسی بھی پروگرامنگ ورلڈ میں جو ٹائپ سسٹم ہوتا ہے, جہاں پہ سارے رولز ڈیفائن ہوتے ہیں آپ کے ٹائپ ریلیٹڈ, اور obviously آپ کی پروگرامنگ لینگویج ٹائپ پہ ہی بیس کر رہی ہوتی ہے, ڈیٹاز پہ بیس کر رہی ہوتی ہے, تو یہ ایک سینٹرل پوائنٹ ہوتا ہے جہاں سارے رولز لکھے ہوتے ہیں. تو ٹائپ چیکنگ جو ہے وہ انشور کرتا ہے کہ ٹائپ سسٹم کے جو رولز ہیں وہ فالو کیے جائیں پروگرامرز کی طرف سے, اور ان کیس وہ فالو نہیں کیے جاتے تو ٹائپ سسٹم جو ہے اسٹیٹک ٹائپ چیکنگ یا ٹائپ چیکر جو ہے وہ ایکسیپشن اور اسٹیٹک ٹائپ انالیسس یعنی اسٹیٹک ٹائم انالیسس یا ایررز جو کہ کمپائل ٹائم پہ آتے ہیں وہ تھرو کر دیتا ہے. تو یہ رن ٹائم پہ جانے ہی نہیں دیتا, اور یہ رن ٹائم سے پہلے ہی جو ہے وہ آپ کے پاس وارننگز جو ہے وہ جنریٹ کر دیتا ہے. اب تھوڑا سا اس کو سمجھنے میں مشکل ہے, تو ہم ایک ایگزامپل کی طرف جاتے ہیں. آپ نے ایسی ایگزامپل ضرور دیکھی ہوں گی, یا آپ نے خود سے کبھی غلطی سے ایسا کوڈ لکھ دیا ہوگا فلٹر کے کانٹیکس میں, کہ جب آپ نے کوئی انٹیجر ویریبل بنایا اور اس کے اندر آپ ایک اسٹرنگ جو ہے ویلیو وہ پاس کر رہے ہیں. اب obviously یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ غلط ہے, اور یہ رول ڈیفائن ہوتا ہے ٹائپ سسٹم میں. تو ٹائپ چیکر یہاں پہ فوراً آ جاتا ہے, اور ایون آپ کو کمپائل بھی نہیں کرنا پڑتا بیفور رن ٹائم, اور کمپائل ٹائم پہ بھی بتا دیتا ہے, اور ایون کمپائل سے بھی پہلے یہ آپ کو وارننگ دکھا دیتا ہے, جس کی وجہ سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ بھائی یہ کوڈ جو ہے وہ کمپائل نہیں ہو سکتا اور آپ کو چینج کرنا ہے اور آپ نے کوئی غلطی کری ہے. تو یہ ٹائپ چیکنگ جو کام کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے کہ جو رن ٹائم پہ ایکسیپشنز آ سکتی ہیں وہ ان کو اوائڈ کرتا ہے اور ان کو کنورٹ کر دیتا ہے اسٹیٹک ٹائم انالیسس میں, یعنی ایسے ایررز میں جو کہ آپ کو پاس اسٹیٹکلی اس ٹائم آ رہے ہیں کہ جس وقت آپ نے کمپائل بھی نہیں کیا, اور ایون آپ نے جب کمپائل کیا, یعنی ان شارٹ بیفور رن ٹائم. تو واو دیٹس گریٹ, لیکن اس کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے, یہ کیسے ہیلپ کرے گا ہماری اس کیس میں کہ جس میں ہمارے پاس جو ہے وہ نل ریلیٹڈ ایشوز آ رہے ہیں, اور وہ ایشوز آ رہے ہیں کہ جب ہم نل کو ہینڈل کرنا بھول رہے ہیں. تو اور یہ کس طرح سے وہ ایکسیپشنز جو obviously جب ہم ہینڈل کرنا بھول جاتے ہیں یا ہمارے کنٹرول سے نکل جاتا ہے نل, تو obviously رن ٹائم ایکسیپشنز آتی ہیں. تو اسٹیٹک ٹائپ چیکر کس طرح سے نل کی وجہ سے جو رن ٹائم ایکسیپشنز آ رہے ہیں ان کو کیسے وہ اسٹیٹک ٹائم انالیسس میں کنورٹ کرے گا, یعنی اسٹیٹک ٹائم انالیسس سے مراد کیسے وہ کمپائل ٹائم ایررز یا بیفور کمپائل ٹائم ایررز یعنی وارننگ یا جو ریڈ ہو جاتا ہے وہ اس میں آپ کو دکھائے گا. تو ڈارٹ بولتا ہے کہ میرے پاس ایک آئیڈیا ہے جو کرنٹلی ہمارے پاس ڈارٹ کے اندر جو بیفور نل سیفٹی جو ڈارٹ کے اندر جو ٹائپ سسٹم کا جو ہیرارکی تھا وہ کچھ اس طرح سے تھا. اس کے اندر جو نل تھا وہ ٹائپ سسٹم کا پارٹ تھا, اور جتنی بھی ہمارے پاس اوپر ٹائپس ہیں یہ سب سپر ٹائپ ہیں نل کی, یعنی نل جو ہے وہ لسٹ بھی ہو سکتا ہے, لسٹ میں بھی اپ کاسٹ ہو سکتا ہے, نل وہ ڈبل میں بھی ہو سکتا ہے. ان شارٹ نل آپ کسی بھی آبجیکٹ کو ازیوم کر سکتے ہیں, اور اسی وجہ سے ہمارے پاس جب میں نے اسٹرنگ لکھا تھا سمپلی تو اس میں ہم نل بھی الاؤ کر رہا تھا ڈارٹ ہمیں ڈالنے کے لیے, اور اسی وجہ سے ایشوز آ رہے تھے. تو ڈارٹ نے بولا سب سے پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ اس نل کو ہم اس ٹائپ سسٹم کی ہیرارکی سے یا اس ٹائپ کی ہیرارکی سے نکال دیتے ہیں.
ٹھیک ہو گیا, ہم نے اس کو نکال دیا. تو جب ہم نے اس کو نکالا تو جتنی ٹائپس بچیں وہ ہو گئی نان نلیبل, یعنی اس میں نل ہو ہی نہیں سکتا کسی بھی صورت, اور اگر آپ ڈالو گے تو وہ پھر آپ کو کمپائل ہی نہیں کرے گا. دیٹس گڈ, کیونکہ ہم یہی چاہ رہے تھے کہ ہمارے رن ٹائم ایکسیپشنز ختم ہو جائیں. تو نل کو نکال دیا, اس کا مطلب زبردست, نل ٹائم رن ٹائم ایکسیپشنز ختم ہو گئی اور بس ہم کمپائل ٹائم ایررز میں آ گئے. لیکن ویٹ اے منٹ, ہوا یہ ڈارٹ نے کیا کیا, ڈارٹ نے نل کو ہی ایلیمینیٹ کر دیا. اور دیٹس ناٹ واٹ وی وانٹیڈ. ہم نہیں چاہ رہے تھے کہ نل جو ہے وہ ایلیمینیٹ ہو. اور جیسے کہ میں نے پوری ٹاک شروع کری, اس میں نے شروع میں بتایا آپ کو کہ اس کی امپورٹنس ہے, اور یہ اٹس اے گریٹ وے ٹو ایکسپریس سم تھنگ وچ ڈزنٹ ایگزسٹ. اور پروگرامنگ ریئل ورلڈ پرابلمس کو سالو کرتا ہے, تو ظاہر ریئل ورلڈ سینیریوز جو ہیں وہ بڑے ایزلی ہوتے ہیں پروگرامنگ کے اندر. تو دیٹس ناٹ واٹ وی آر ایکسپیکٹنگ فرام ڈارٹ. کم آن, لیٹس برنگ بیٹر سولوشن. تو اس پہ ڈارٹ بولتا ہے کہ رکو ذرا, صبر کرو. اور پھر ڈارٹ جو ہے وہ ایک اور چیز ہمیں دیتا ہے جو کہ یہاں پہ مسنگ ہے, اور مجھے تھوڑا سا ٹائم دیے گا کیونکہ مجھے نہیں پتا کیا ہوا ہے. آ گیا, شکر. تو ڈارٹ کہتا ہے کہ میرے پاس ایک آئیڈیا ہے. ہم کیا کرتے ہیں, دو قسم کی ٹائپس میں بریک کر دیتے ہیں. ایک ہو گئی ہمارے پاس نلیبل ٹائپس. obviously جب ہم نے نل باہر نکال دیا ٹائپ ہیرارکی میں سے, تو ظاہر ہے پھر ساری جو ٹائپس رہ گئی وہ نان نلیبل ہیں, وہ الاؤ ہی نہیں کرے گا کہ اس کے اندر نل ڈیٹا آ سکے. لیکن ہمیں نل بھی چاہیے تھا, تو اس وجہ سے ڈارٹ نے بولا کہ ہم نلیبل ٹائپس کا ایک الگ سیٹ رکھ لیتے ہیں. دیٹس گریٹ. اس کے اوپر ٹائپ چیکر نے بولا کہ یہ تو زبردست ہو گیا, کیونکہ اب ہوگا یہ کہ جو ہمارے پاس نلیبل ٹائپس ہیں اس کے اندر آپشنز ہوں گے کہ اس کے اندر جو ہے وہ اسٹرنگ ٹائپ بھی آ سکتی ہے, یعنی جو اس کی بیس ٹائپ ہے, اور اس کے اندر نل بھی آ سکتا ہے. یہ ان دونوں کا یونین ہے. تو ٹائپ چیکر نے بولا یہ تو زبردست ہو گیا, اس لیے کیونکہ اب ہمارے پاس ایک وے ہے جو کہ ٹائپ چیکر کو بتا سکے کہ کون سا ڈیٹا نل ہے اور کون سا ڈیٹا نل نہیں ہے. کیونکہ پہلے ہمارے پاس کوئی وے نہیں تھا جس سے ہم کمپائلر کو یعنی یا ٹائپ چیکر کو جو کہ اسٹیٹک ٹائم انالیسس کرتا ہے اس کو بتا سکتے, تاکہ وہ کچھ اس کے اندر رول پلے کر سکتا, تاکہ وہ جو رن ٹائم ایکسیپشنز آ رہی ہیں ان کو اسٹیٹک ٹائم انالیسس میں کنورٹ کر سکتا. تو اسٹیٹک ٹائپ چیکر نے بولا کہ یہ تو زبردست ہو گیا, اب مجھے صرف آپ نے اتنا کام کرنا ہے. ڈارٹ کو بولا کہ پروگرامر نے صرف مجھے بتانا ہے کہ کون سا ڈیٹا نل ہو سکتا ہے, اور وہ کیسے بتائیں گے, وہ ان نلیبل ٹائپس کو یوز کر کے. جسٹ آپ نے یہ کوسچن مارک یوز کرنا ہے, اور پھر اس کے بعد جو ٹائپ چیکر ہے وہ رسپانسبل ہوگا کہ میک شور کرے کہ آپ کا جہاں جہاں نل یوز ہوگا تو پروگرامر اس کو مسٹ ہینڈل کرے اس کیس میں کہ جب وہ نل ہوگا. کیونکہ جب آپ یہ ٹائپ ڈیفائن کریں گے تو obviously دو اسٹیٹس بن سکتی ہیں, جس میں نل ہو سکتا ہے, جس میں نل نہیں ہو سکتا. تو پہلے کیا ہو رہا تھا, پہلے ہم خود کنٹرول کر رہے تھے, ہم خود دیکھ رہے تھے اور ان سارے کیسز کو ہینڈل کر رہے تھے کہ جہاں پہ نل آ رہا تھا, کیونکہ وہی پوائنٹ تھا جہاں پہ اپلیکیشن کریش کر رہی تھی. لیکن اب ہم نے رسپانسبلٹی ڈیلیگیٹ کر دی کس کو, ٹائپ چیکر کو, جو کہ بیفور رن ٹائم ایگزیکیوٹ ہوتا ہے اور جو ہمارے پروگرامنگ میں اوور آل چل رہا ہوتا ہے, ایون بیفور وی کمپائل, کیونکہ وہ بیک گراؤنڈ پہ چل رہا ہوتا ہے. تو ہم نے اس کو رسپانسبلٹی دے دی کہ بھائی اب ہم نے بتا دیا دس از اے وے ٹو ایکسپریس دا ٹائپ وچ کین بی نل. تو آپ نے کیا کرنا ہے, اب آپ نے میک شور کرنا ہے کہ جہاں جہاں بھی ہم ایک پروگرامر بتا دے کہ بھائی یہاں ڈیٹا نل ہو سکتا ہے, وہاں پہ آپ نے سمپلی میک شور کرنا ہے کہ وہ کیس ہینڈل ہو جو جب ہمارے پاس وہ ڈیٹا نل ہو. تو اب میں نے وہی پروگرام جو پہلے لکھا تھا وہ اس کو دوبارہ ری رائٹ کیا ہے. اب یہ نل سیفٹی کے اندر ہے, جب فلٹر 2.12 کے بعد 2.12 سے ہی اسٹارٹ ہو رہی ہے نل سیفٹی, تو یہ تب کا ہوا ہے کوڈ. تو اب میں نے کیا کیا, مجھے پتا ہے فرسٹ نیم جو ہے وہ نل نہیں ہو سکتا, تو میں نے وہاں پہ صرف فرسٹ نیم لکھ دیا. اور مجھے پتا ہے کہ مڈل نیم نل ہو سکتا ہے, اس لیے میں نے کوسچن مارک ایڈ کیا. مجھے پتا ہے وائف نیم نل ہو سکتا ہے, میں نے کوسچن مارک کیا. اور اس کی ویلیو یا تو نل دے سکتے ہیں ہم, یا کوئی ویلیو دے دیں. فی الحال کیونکہ میرے دونوں نہیں ہے تو میں نے نل دے دیا. اب جب ہم اس کو دیکھیں, اب فرق دیکھیں کہ جب ہم اس کو اپنی اپلیکیشن میں یوز کر رہے ہیں, تو جب میں نے مڈل نیم کو پاس کیا ٹیکسٹ میں, تو بائی ڈیفالٹ اسٹیٹک ٹائم انالیسس نے, یعنی اسٹیٹک ٹائم چیکر نے, یہ کچھ ورڈز میرے ساتھ مکس ہو رہے ہیں لیکن اسٹیٹک ٹائم چیکر ہے بیسیکلی, ٹائپ چیکر. تو اس نے یہ ریئلائز کیا کہ بائی ڈیفالٹ یہ ڈیٹا نل ہے. یہ تھوڑا سا پیسمسٹک انالیسس ہے, کیونکہ یہ اس لیے ہے پیسمسٹک انالیسس, کرٹک ضروری ہوتا ہے اس وجہ سے تاکہ آپ کسی بڑے مسئلے سے بچیں. تو بڑا مسئلہ کیا تھا, رن ٹائم پہ ایکسیپشن کریٹ ہونا. obviously مڈل نیم ہو سکتا ہے, نل ہو سکتا ہے, نہیں ہو, لیکن in every case
یہ آپ کو وارننگ جنریٹ کر دیتا ہے, اور ناٹ جسٹ وارننگ بٹ اٹس ایرر, اور آپ اس کو کمپائل بھی نہیں کر سکتے, اور یہ آپ کو ایرر دیتا ہے کہ ایک نلیبل ٹائپ جو ہے نہیں جا سکتی اس میں کسی بھی فنکشن میں جس میں آپ اس کو یوز کر رہے ہو. تو پھر آپ نے اس کا سولوشن, یعنی یہ آپ کو فورس کر رہا ہوتا ہے کہ بھائی آپ وہ اس کے اسٹیٹ جو ہے وہ امپلیمنٹ کرو, یا اس اسٹیٹ کو ہینڈل کرو کہ جس میں وہ ڈیٹا نل ہوگا. تو اس کا ورک اراؤنڈ یہ بنتا ہے, اس کا سولوشن یہ بنتا ہے کہ یہ آپ ظاہر آپ کر رہے ہوں گے اور آپ کو تھوڑی سی کنفیوژن ہوتی ہوگی کہ یار یہ کیا چیزیں آ گئی فلٹر کے اندر جب وہ نل سیفٹی آئی ہے. تو آپ کیا کرتے ہیں, سمپلی جب آپ نے اگر اس ٹائپ چیکر کے جو وارننگز ہیں یا جو ایررز ہیں ان کو سپر پاس کرنا ہے, یعنی ان کو جو ہے ریموو کرنا ہے, تو سمپلی آپ نے اس کی بات ماننی پڑے گی, کیونکہ اوبیسلی آپ مڈل نیم جو ہے ایک نل ویلیو ہو سکتی ہے, تو آپ نے دونوں کیسز ہینڈل کرنا ہے, وہ بھی کہ جس میں وہ نل نہیں ہے اور وہ بھی کہ جس میں وہ نل ہے, تاکہ آپ کے پاس ایکسیپشن نہ آئے رن ٹائم پہ جس کی وجہ سے اپلیکیشن کریش ہو رہی تھی. تو یہ دیکھیں, اب مڈل نیم جب میں نے لکھا ہوا تھا صرف تو ایرر دے رہا تھا, لیکن میں نے یہ نل اویئر آپریٹر یوز کر کے بتا دیا کہ آلٹرنیٹیولی وہی والا کیس جو اس بندے کو کرنا تھا ڈگری والے, آلٹرنیٹیولی اگر مڈل نیم نہ ہو تو ایم ٹی جو ہے وہ پرنٹ کرا دے, یا ایم ٹی ہماری اپلیکیشن پہ شو کر دے. اور دیٹس ون آف دا وے آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو آلٹرنیٹ ڈیفائن کر سکتے ہیں. لیکن کچھ کیسز کے اندر یہاں پہ بھی ہم یہ کر سکتے تھے, اگر وائف نیم نہیں ہے تو ایم ٹی پرنٹ کرا دیں. لیکن ایک اور چیز ہے جو نل سیفٹی کے اندر جو ریسنٹلی ایڈ ہوئی ہے, وہ یہ نل ازرشن آپریٹر ہے. جب کچھ کیسز ہوتے ہیں کہ آپ کے پاس آپ کو پتہ ہے وائف نیم نل ہو سکتا ہے, لیکن فرض کریں ہم یہ چیز پرنٹ کرا رہے ہیں اس کے اندر کہ گیٹ میرڈ اس فنکشن کے اندر, تو آپ کو پتہ ہے اس پرٹیکولر پلیس پہ جا کے اس کی کوئی نہ کوئی ویلیو ہوگی. ایز اے پروگرامر آپ شور ہو ان دیٹ کیس, تو ہم یہ والا نل ازرشن آپریٹر یوز کرتے ہیں. تو یہ کیا کرتا ہے, یہ اس نلیبل ٹائپ کو ڈاؤن کاسٹ کر دیتا ہے, جو اس کی بیس ٹائپ ہوتی ہے جو بھی ہوتی ہے, جیسے اسٹرنگ ہے اس کیس میں تو وہ اسٹرنگ میں کر دے گا. ان ایزیئر ورڈز, ان ادر ورڈز, یہ آپ کو یہ بتائے گا ٹائپ چیکر کو کہ بھائی میں میک شور ہوں, مجھے پتہ ہے یہ نل نہیں ہے ابھی فی الحال اس پوائنٹ پہ. تو ان شارٹ آپ کیا کرتے ہو, آپ اس کو کمپائل ٹائم رن ٹائم سے پہلے ہی ان سارے ایشوز کو دیکھ لیتے ہو, اور اسٹیٹک ٹائپ انالیسس جو ہے, اسٹیٹک ٹائپ چیکر ہے, وہ خود رسپانسبلٹی لے لیتا ہے اس چیز کی کہ وہ آپ کو جو ہے ایکسیپشن تک نہ جانے دے, رن ٹائم ایکسیپشن تک, اور اس کو کنورٹ کر دے کمپائل ٹائم ایررز میں. تو یہ ذرا اس پہ ذرا آپ نے غور کرنا ہے کہ ہم نے اوائڈ کیا ہے رن ٹائم ایکسیپشنس کو, جس کی وجہ سے اپلیکیشن کریش ہو رہی تھی, کیسے ہم نے نیو ٹائپس ایڈ کریں, اور ہم نے یہ رسپانسبلٹی ٹائپ چیکر کو دے دی کہ آپ سارے رولز کو جو ہے وہ انشور کراؤ بیفور رن ٹائم, یعنی ڈیولپمنٹ کے دوران. تو بیسکلی نل سیفٹی یہی ہے. نل سیفٹی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نل کو نکال دیں, کیونکہ نل ایک امپورٹنٹ چیز ہے, جیسے میں نے بہت دفعہ کہہ دیا. نل سیفٹی کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ انشور کریں کہ آپ کا جو نل ڈیٹا ہے وہ ولی نلی, یعنی بس بغیر کسی کے اس میں کنٹرول میں نہ ہونے کے, وہ فلو نہ کرے آپ کے پروگرام میں, اور اس کی جو ہے اس سے ریلیٹڈ جو ساؤنڈنیس ہے وہ انشور کی جائے, یعنی اس کی وجہ سے کوئی ڈس آرڈر کریٹ نہ ہو آپ کی پروگرامنگ ورلڈ میں یا آپ کے پروگرام میں. اوبیسلی اس کی وجہ سے جو ہے وہ ایکسیپشنز نہ آئیں, رن ٹائم ایکسیپشنز, اور ظاہر ہے جب آپ کی ایکسیپشنز نہیں آئیں گی اور وہ ایررز کمپائل ٹائم پہ آئیں گے, یا اسٹیٹک انالائزر چل رہا ہوتا ہے بیک گراؤنڈ میں, تو وہ آپ کی ڈیولپمنٹ کے دوران ہی آ جائیں گے. تو کبھی کبھی یہ چیز تھوڑی سی پیسمسٹک لگتی ہے کہ یار ہمیں فوراً ہی ایرر دے دیا, چلنے بھی نہیں دیا. لیکن جب آپ کا کوڈ پروڈکشن پہ ہوتا ہے تو اس کیس کے اندر اوبیسلی اس کیس میں اندر آپ یہ بہتر ہے کہ آپ شروع میں ہی آپ کے ایرر آ جائیں اور کمپائل ٹائم ایرر آ جائیں, یا آپ کے ٹائپ چیکر جو ہے وہ اسٹیٹک ٹائم پہ ہی بتا دے کچھ نہ کچھ ایررز دے کے آئی ڈی ای پہ. اس سے اوبیسلی بہتر ہے کہ وہ آپ کی رن ٹائم پہ آپ کی اپلیکیشن کریش کرے اور آپ کو نقصان دے. اچھا, جیسے میں نے آپ کو بتایا شروع میں کہ ہم نے اس ٹاپک کو چوز کیا. یہ ٹاپک تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے, لیکن میں نے کوشش کی کہ اس کو میں ریئل ورلڈ کے ساتھ میپ کروں اور آپ کو پھر میں سمجھاؤں. ٹھیک ہو گیا. تو ایز آئی سیڈ کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ, اور ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ جب ہم کسی چیز کو نئے سرے سے پڑھیں تو ہم اس کی کچھ اسینشیل چیزیں پڑھیں, تاکہ ہماری اس سے کوئی کیمسٹری بنے, کچھ بیسک انڈرسٹینڈنگ بنے, اور پھر ہم فردر گرو کریں اس کے ساتھ, اس کانسیپٹ کے ساتھ. اور ہم اگر ڈائریکٹ ہی جائیں گے اور بڑی بڑی وہ بلاگس پڑھنا شروع ہو جائیں گے تو اوبیسلی وہ ایشو ہوگا. تو ابھی جو میں نے بتائی ہیں چیزیں وہ مینلی نل سیفٹی جب آیا ہے اس کے اندر اس کو اسی طرح سے سالو کیا گیا
کہ nullable types کو include کیا گیا ہے اور null assertion operator یوز کیا گیا ہے, اور جو رسپانسبلٹی ہے وہ ٹائپ چیکر کو دے دی گئی ہے کہ بھائی آپ انشور کرو کہ نل جو ہے وہ فریلی پروپوگیٹ نہ کرے, اور جو پروگرامر ہے وہ اس کو ہینڈل کرے اس کیس میں کہ جب وہ نل ہوگا. تو اس کے علاوہ بھی کچھ کانسیپٹس ہیں جو کہ میں آپ کو ہائیلی ریکمینڈ کروں گا جو اسی سے ریلیٹڈ ہیں. یہ چھوٹے کانسیپٹس ہیں اس سے ریلیٹڈ, جو بڑے ہیں وہ ہم نے کلیئر کر لیے, وہ کور کر لیے. تو فلٹر اور ڈارٹ کے کانٹیکس میں یہ چیزیں اگر آپ کو فردر شوق ہو کہ یار میں اور پڑھوں تھوڑا سا اس کے بارے میں, تو جو نل سیفٹی میک شیور کرنے کے لیے جو فردر چیزیں ہیں جو ڈارٹ یوز کرتا ہے, یا جو نئی چیزیں ایڈ ہوئی ہیں یا جو موڈیفیکیشن ہوئی ہے, اس میں ایک کنٹرول فلو انالیسس اور ٹائپ پروموشن ہے. میں آپ کو کہوں گا آپ اس کو جا کے سرچ کرنا. ایلیمینیٹنگ امپلسٹ ڈاؤن کاسٹنگ ہے, یہ ایک ایسا فیچر تھا جس کے ہونے سے نل سیفٹی کی ساؤنڈنیس کمپرومائز ہو رہی تھی, اس کو ہٹا دیا ان لوگوں نے, اور لیٹ کی ورڈز انہوں نے کی ورڈ ایڈ کیا جس کی وجہ سے میک شیور کیا جاتا ہے کہ نل سیفٹی جو ہے وہ اس کی ساؤنڈنیس میک شیور کی جاتی ہے. تو اور یہ میں نے اس کے اندر لنک بھی دیا ہے, یہ آرٹیکل ہے باب نیسٹروم کا, اور میں ہائیلی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ جو ہے وہ یہ دیکھیں, آپ کو بہت فائدہ ہوگا. تو دیٹس اٹ. میں نے کوشش کری ہے کہ چیزوں کو آسان رکھ کے سمجھایا جائے, ایز دا نیم سجیسٹ, ایزی اپروچ. اگر آپ کو ٹاک پسند آئی ہے اور آپ اس طرح کی چیزیں سننا چاہتے ہیں مزید, تو مجھے نہیں پتا اگلی دفعہ یہ لوگ بلائیں گے نہیں بلائیں گے, تو آپ سمپلی میرا چینل وزٹ کر سکتے ہیں, ایزی اپروچ. وہاں پہ سبسکرائب کریں اگر آپ کو سمجھ میں آئے, اور وہاں پہ آپ مجھ سے کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ میرا سارا کانٹیکٹ وہیں پہ ہے. تھینک یو. Which state management is best for Flutter? GetX provider یا blog? ارحم کا سوال ہے. یار میں اس کا میں پہلے بھی اس کے اوپر پورا میں نے وہ کیا تھا, ٹاک دی تھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں آپ جو بھی اسٹیٹ مینجمنٹ یوز کرو تو اس کی آپ ایسنس کو پکڑو, اور جو سافٹ ویئر انجینئرنگ کے جو کانسیپٹس ہیں, یعنی جو گڈ پریکٹسز ہیں, جیسے کہ ہمارے پاس سالڈ پرنسپلز ہیں, ہمارے پاس جو کلین کوڈ آرکیٹیکچر ہے, کوشش کی جائے کہ ان پہ زیادہ فوکس کیا جائے, کیونکہ وہ ہول سافٹ ویئر انجینئرنگ ہے آپ کے اپلیکیشن کی. اسٹیٹ مینجمنٹ جو ہے وہ ایک پارٹ ہے. تو اگر آپ کسی بھی اسٹیٹ مینجمنٹ کو لیتے ہیں اور اس کو اس کی جو گڈ پریکٹسز ہے اس کی ڈاکومنٹیشن اچھے سے پڑھتے ہیں اور اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں, تو وہ آپ کو بہت فائدہ دے گی. لیکن پرسنلی اگر آپ مجھ سے پوچھیں مجھے کیا پسند ہے, تو مجھے بلاگ پسند ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بلاگ جو کام کرتی ہے وہ ریئل ورلڈ سینیریو پہ کرتی ہے, کہ جیسے ہمارے پاس کوئی ایونٹ ریئل لائف میں کوئی ایونٹ اکر ہوتا ہے تو ہم اس پہ کوئی ایکشن پرفارم کرتے ہیں, اس کی بیس پہ کوئی نیا ریزلٹ جنریٹ کرتے ہیں, اور اس طرح سے دنیا چل رہی ہے. تو بلاگ میں بھی یہ ہوتا ہے, ہمارے پاس ایونٹس ہوتے ہیں, کوئی ایونٹ آتا ہے, بٹن پریس ہوتا ہے, وہ بٹن ہو سکتا ہے اس لیے پریس ہو رہا ہے کہ کوئی فائل ڈاؤن لوڈ کرنی ہے, تو اس ایونٹ کے اگر ہونے پہ بلاگ فائل ڈاؤن لوڈ کرتا ہے اور وہ نئی اسٹیٹ کے اندر وہ فائل آپ کو دے دیتا ہے جو آپ کو چاہیے ہوتی ہے. تو جب آپ ایز اے ڈیولپر, جب میں نے جہاں بھی کام کیا تو وہاں پہ بلاگ اسٹیٹ مینجمنٹ ہوتی ہے, تو میرے لیے ایزی ہوتا ہے سمجھنا, کیونکہ میں ریئلی دیکھ سکتا ہوں ایونٹس کے نام اور اس سے جنریٹ ہونے والی اسٹیٹس, اس سے پوری ایپلیکیشن کا اندازہ ہو سکتا ہے. اور بلاگ کا مطلب ہی بزنس لاجک کمپوننٹ ہے, تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہو کہ پوری ایپلیکیشن میں ہو کیا رہا ہے. ٹھیک ہو گیا حماس. ایک لاسٹ سوال ہے حماس کا. Can null safe app have a significant impact on app building time? دیکھیں, جو چیز زیادہ اہم ہے نا نل کے کیس میں, وہ یہ ہے کہ آپ نل کو فریلی پروپوگیٹ نہ ہونے دیں. ٹھیک ہے, وہ اب آگے کی بات ہے. اوبیسلی جب آپ نل سیفٹی جو ہے وہ ٹائپ چیکر کو دے دیتے ہو رسپانسبلٹی, تو وہ پھر آپ کی ڈیولپمنٹ سلو ہو جاتی ہے, کیونکہ ظاہر ہے آپ کے پاس ایکسیپشنس جو رن ٹائم پہ آ رہی ہوتی ہیں, سوری کمپائل ٹائم پہ آ رہی ہوتی ہیں, یا ایررز کمپائل ٹائم پہ آ رہے ہوتے ہیں. لیکن اس سے فائدہ جو ہوتا ہے وہ زیادہ ہے. فائدہ زیادہ ہے کہ آپ کی اپلیکیشن کریش نہیں ہو رہی, اور یوزر ایکسپیرینس اچھا ہے. تو دیٹس سم تھنگ وچ وی ہیو ٹو کنسیڈر. تو اس کیس کے اندر یہ ایک اچھا ایڈیشن ہے.